بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت بیان کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اور اوپر ایک حجرے میں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ہو گئے اور ایک اوپر حجرے میں قیام فرمایا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا، اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو 2 باری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر کے لیے اجازت مانگی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ میں نے عرض کر دیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ بتائی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری مانگنے لگے۔ ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسرے مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح نے آواز دی اور کہا، تمہیں حاضری کی اجازت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا کرتے ہیں، اور سرہانے پر ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا، آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دغابات دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں یہ دیکھ کر رویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ روں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کثرت تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو،
اور آپ اللہ کے رسول اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طبیعیات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔